اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد صدر دی وقار گلشن سادات کی بہار پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید صدام حسین شاہ صاحب فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ زینت القراء فخر القراء استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ دیگر علماء کرام مشائخ اعظام شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج دی بابرکت اور روحانی محفل پاک عاشق رسول فدائے اولاد بطول فخر المدرسین استاد الحفاظ والقراء حضرت قبلہ حافظ قاری غلام محمد قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عرش پاک دی اس دوسری نشست کے اندر حضرت قاضی ملت مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاضی محمد یعقوب رضوی صاحب نے قبلہ قاری صاحب کا حکم نامہ کافی دیر پہلے اس طالب علم تک پہنچایا۔ حضرت قبلہ قاری صاحب کے برادر اصغر اگرچہ میں سب کے نامہ تو واقف نہیں، جتنے مہمانان گرامی مہمان خصوصی تشریف فرمانے علماء مشائخ، مگر انہوں کی قدر و منزلت میرے دل کے اندر موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات جی وقار میں جڑی آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، میں ابتدا جوڑ کرتا جاواں کہ اپنے جتنے بھی میرے مشرق کے عظیم علماء کرام مشائخ اعظام تشریف فرما لیں، اس طالب علم نالوں عمل اور علم کی دنیا کے اندر ہر لحاظ نہ لفظن نے اور ایسی شخصیات کی موجودگی کے اندر کوئی تقریر کرنا مقصود نہیں۔ میں اپنی گزارشات پیش کرنے واسطے حاضر ہویا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔
حضرات ذی وقار الف لام میم اے حروف مقطعات جو ہیں پورے قرآن کا ترجمہ ہو گیا. تھوڑا ادھر ہو جا, میں دیکھ رہا آپ اگے تشریف لے, وہ میں محسوس کر رہا کہ آپ جڑا ہے نا بے ادبی اس طرح ادھر ہو جا بیٹھے ہو. حضرات ذی وقار پورے قرآن کا ترجمہ ہو گیا, لیکن آج تک ان لفظوں کا کوئی ترجمہ نہ کر سکیا. عرض کیتی یا اللہ جنہوں پورے قرآن پاک دے ترجمے دا علم, فکر, سوچ, فہم عطا فرمایا, حروف مقطعات کا ترجمہ نہ کر سکے, میرے مالک میرے خالق کے دے اندر حکمت کی ہے, راز کی ہے. فرمایا تینوں پتہ نہیں کہ انہاں لفظاں دے اندر میرے اور میرے محبوب دے درمیان ایک راز ہے. میں ہرگز نہیں کہنا علماء بزرگ اور سادات پاک میرے سر دا تاج نے, میں صرف نوجوانوں کے نال دو تین گلاں کرنیاں نے. قاری صاحب قبلہ فرما رہے سن تسی بولتے نہیں, چونکہ آپ بھی جانتے ہو جنہ جوانہ دی جوانی موبائل لے گیا ہو گئے, اور جنہ دی جوانی پھٹے لے گئے, جنہ دی جوانی چوک لے گئے, یاریاں جنہ دی جوانیاں لے گئے, انہوں نے کی پتہ لگنا ہے کہ گل کدی پئی ہوندی ہے تے کس انداز پئی ہوندی ہے اور کس مقام تے پئی ہوندی ہے. جنہ دی جوانی موبائل لے گیا تانوں چپ نظر آؤ گے, اور جنہ نوجوانوں کی جوانی اج بھی رسول اللہ کی عزت کا پہرا پئی دیتی ہے نا, اور تڑپتے بھی آقا دا ذکر سن کے نظر آؤ گے, تانوں بولتے بھی نظر آؤ گے. اور میں تے ضرور عرض کرنا کہ میں میری گل پھر نوجوانوں نال ہے, قاری صاحب قبلہ دی آواز کٹ دی بات دی دا ساہ لینا بند کرو ذرا مہربان. حضرات ذی وقار ایسے بھی یار جڑا منہ لنگر کھان دی واری کھول سکتا ہے, تو جنہ مالکان دے نام دا کھادا ہوئے تے جو انہاں دا کھال بھی ہے یا کھانا ہوئے, تو جڑا منہ لنگر دی واری کھول سکتا ہے مدینے تے تاجدار دا ذکر سن کے کیوں نہیں کھولتا. چلو یار چودھری رہن دیو. مینوں قاری صاحب قبلہ نے فرمایا اور بھی خطابات نے, اور مینوں مبالغہ رائی کرنے کی نہ کدی ضرورت پئی ہے نہ میں کرنا, نہ مینوں اس چیز کی فکر ہے کہ آج نہیں کراں گا تو مینوں اگلی باری کوئی نہیں سمجھے گا, مینوں اگلی باری دے نہیں پتا. ہاں جی, اے دین اتنا بھی میں کوئی ضرورت ہے کہ میں اگلے جلسے دی بھاجی نہ دے کے جانا نہ دے کے جانا, کہ مینوں اگلی باری بھی ضرور سکنا جی. تو میں ایک گل میں کہا جی میں ایک عاشق قرآن کے جلسے تے آ رہا, مینوں قاری صاحب فرمان لگے میں وکھرے کمرے چ بھی بٹھاواں گا. میں کہا جی میرے کو قسم لے لو, میں دور پیر سیال نبی پاک غریب نواز کا نوکر ہاں, یہ جلسہ جڑا میں جتیاں تے بیٹھ کے بھی سننا سعادت سمجھنا گا. صدات پاک تشریف فرمان ہے علماء, یہ نہیں ضروری ہوندا, اے مہربانی ہے صدات پاک دی علماء دی کہ میرے جیسے نکمے بندے نے کرسی تے بیٹھن دا موقع دے دیتا, اور میرے دائیں بائیں جلوہ کرنے میرے مالک بھی نے صدات پاک علماء تشریف فرمان ہے میری اصلاح واسطے. تو حضرات ذی وقار اے جتنے محبت میں بیٹھے ہو, زیادہ وقت نہیں, میں چند لمحات اپنی حاضری پیش کرنا. تو عرض کیتی یا اللہ انہاں لفظاں دے اندر کیڑا راز ہے؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں, میرے تے میرے محبوب کے درمیان ایک راز ہے. ایمانداری نے دسیا کہ اب یار بار نہ ہوئے, یار ہوئے صحیح تے اپنے یار دا راز کسے نو نہیں دیتا. اپنے یار دا راز کوئی یار کسے نو نہیں دیتا. تو خدا دی قسم اٹھا کے کہنا او دے محبوب دے تے محبوب بھی کائنات وچ کوئی نہیں. میں اپنے محبوب دا راز کیویں کسے نو دے سکنا. اگے تو چلو جبرائیل امین میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا, تیرت کی تھی آقا الف لام میم. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جاؤ میں سمجھ
वैसे अफसोस वाली गल है जेडे बंदे बोले हो उन्होंने, क्योंकि जो अक्सरीयत चोपा लियादी है तो फिर अक्सरीयत वाले पासे बंदे कभी कभी पासा मार जाना चाहिए। जो इन्ने क्यों चुपने तुम एवं बोल पे हो, तो जो तुसा बोलना तो नाल दे हिला के भी पूछ लवो, ये तबलीग हो जाएगी, स्वाब होएगा। वो हिला के पूछो तो भाई जी लंगर ते तिल ते बोलन लगे मिल पूछिया जे आख्या जे मौलवी केड़ा प्यो दादे दा जिक्र करन दे ओ जिक्र मदीने दे ताजदार दा करन दे। बंद रखो जुबान, जिन्हां दे हजूर दे जिक्र ते जुबान ना खोल सकी उन्हां दी जुबान फिर चौका ते फटिया जोगी रह जाएगी। आज बोलो, खुदा दी कसम उठा के कहना आज दी बोली कब्र च भी काम आएगी, हशर च भी काम आएगा। क्या करो जिन्ना प्यार है बद काली लोगों के बस दौड़ लाते उन्ना दौड़ लाओ जिन्ना प्यार जे मैं नारा मारना जवाब दिया जे जेडे बाहर बैठे उन्होंने ये होगा कि मौलवी नजर असी केड़ा होंदा है। मौलवी नजर आओ या ना आओ, किसी पीर नजर आओ या ना आओ, पर खुदा की कसम उठा के कहना ये दुआ करया करो ये साडे चेहरे निगाहे मुस्तफा विच आ जाए। नारे रिसालत और इधर नारे रिसालत मेरे करीम आका ने फरमाया जाओ समझ गए। तो जिब्राईल अमीन गए नहीं, उन्होंने मेरे को बच्चे औकी ये दरवेशन की जमात है चिड़ी पर मारे पूरी सुननी है ध्यान लग जाती। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ मैं समझ गया। अर्ज की थी आका लैके आउन वाला मैं वां, लैके आउन वाला मैं वां। आका मेरी समझ च नहीं आया आका कोई है जेड़ा इस राज नूं भी जानदा। मेरे करीम आका ने फरमाया हाँ जिब्राईल इस राज नूं या खुदा जानदा या मैं मुस्तफा जानदा। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताब, उलमा तशरीफ फरमाने ज़ालिका इसमें इशारा है। अल्लाह ने फरमाया महबूब एक ओ किताब है, वो किताब है। मैनू किबला शाह साहब किबला कारी साहब कोई किताब देन तो मैनू नाल ही फरमा देन शाह साहब वो किताब है, जे तो मैं पढ़ी है तो फिर नहीं मैं पूछांगा कि जनाब केड़ी किताब है, किस मौजू पे किस लिखी है। ते जे मैं नहीं पढ़ी तो मैं जरूर पूछांगा कि जनाब ये कादी है, क्यों है, किथों आई है, कादे वास्ते। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहना रूहे जमीन ते मौलवियत नु चैलेंज है। कोई एक मौलवी भी साबित करे कि मेरे करीम आका ने पूछया हो कि जिब्रील केड़ी किताब है, क्यों नहीं पूछया। मैं क्या चलिया जेड़ियां किताबां पढ़िया होन उन्हां दे बारे नहीं पूछी जा सके। मैं ज़ालिकल किताब महबूब ए ओ किताब है। अर्ज की थी या अल्लाह के मैं आ रहा सुर दे नेड़े मेहरबानी कोशिश करांगा, तुहाडी भी कोशिश ही होंदी इंशाअल्लाह पहले पंजवां गेर लगदा है, कोई गल लफ्ज़ां च भी समझाना नहीं भी होंदी है। मेहरबानी जरा ते तुसी थोड़े जिहा सबर फरमाओ फिर मैं कोशिश करना एडा सुनीला कोई नहीं। मैं महबूब ए ओ किताब है या अल्लाह ये केड़ी किताब है। फरमाया कुरान पढ़, ये वो किताब है जेड़ी महबूब मेरे कोल पढ़ी है, मैं उन्होंने पढ़ाई है, वो मेरे को पढ़ता है। या अल्लाह कदर पढ़ते रहने, फरमाया कुरान पढ़। अल्लाह ने फरमाया और रहमान, उन्हें तो सारे लोग होंगे कि पढ़ते जाना अल्लमल, डट के बोलो अल्लमल वाला पल। अल्लाह ने फरमाया और रहमान ओ रहमान अल्लमल कुरान, जिनने सिखाया जिनने सिखाया खलकल इंसान, और जिनने बनाया। अल्लाह कुरान सिखाने का जिक्र पहले फरमा रहे हैं। इस्तकबाले में रबीउल अव्वल शरीफ भी आज हो जाएगा तुसी, लेकिन कर लिया जे हो गया थे। अल्लमल कुरान फरमाया किसने सिखाया
سکھایا؟ خلق الانسان، جن نے بنایا انسان. اللہ قرآن سکھان دا ذکر پہلے فرما رہے ہیں اور انسان بنان دا اللہ ذکر جملہ کیسا بعد فرما رہے ہیں. عرض کی تھی یا اللہ قرآن پہلوں پہ پڑھانا ہے، انسان بعد پہ بنانا ہے. یا اللہ قرآن پہلے سکھائے، انسان بعد بنائے. آواز نہیں بندے پوچھنا کی جانا ہے. عرض کی تھی یا اللہ انسان بعد بنے، تو قرآن پہلو کنوں پہ سکھانا سر. یا اللہ تو قرآن پہلے کنوں سکھا رہے ہیں. آواز آئی سیالوی یہی تے رات والی گل، یہی تے رات والی گل ہے. یا اللہ انسان بعد بنیا، قرآن پہلے سکھا رہے ہیں. یا اللہ انسان تو بعد بنایا، تو قرآن پہلے کنوں سکھا رہے ہیں. آواز آئی یہی تے رات والی گل ہے. یا اللہ حکم ہوے فرمایا سمجھ جا جب کچھ بھی نہیں سی ادو یا خدا سی یا محمد مصطفیٰ. اللہ اللہ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، وہ نوجوان ہاتھ کھڑا کرو. میں چونکہ ہاتھ ادھر نہیں میں کر دیا ادھر چونکہ سارے علماء بیٹھے ہیں، میں ہاتھ تھوڑا جا پیچھے کر لیا. وہ ہاتھ کھڑا کرو جن نے اچھا پڑھنا. سارا شعر تسی پڑھ بھی نہیں ہو سکتے، صرف یہ نہیں آکھنا جی قرآن کے پاروں میں کی آکھنا اچھا ہاتھ کھڑا کرو. ذرا مہربانی کرا جی، بڑی مہربانی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے نال پڑھ لیتے ہیں. اللہ اللہ یا کو میرے جڑے ویلے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے بلاو. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جن نے بھی سوال کیتا ہے قرآن نے انہاں جواب آپ دیتا ہے. جناب والی قرآن پاک دی کہ جن نے بھی سوال کیتا ہے انہاں جواب قرآن نے آپ دیتا ہے. آؤ ذرا سن دے
جنابی والی بڑی محبت دے نال بیٹھ گیا کہنا لگا بیلیا کی کہنا چاہنے انہیں آکھیا یارا میں تینوں ایک ہستی کو لے چلنا جدے دروازے تو کبھی بھی کوئی خالی جدے دروازے تو جنابی والی کبھی بھی کوئی خالی نہیں آیا انہیں آکھیا کدے دروازے تے جانے انہیں آکھیا آیا تینوں لے چلنا حضرت امام محمد بن حنبل کے دروازے پہ آئے آپ باہر تشریف لے آئے فرمایا آؤ بیویو کدھر آئے ہو کدھر آئے ہو آگیا حضور اسی آئے دعا کران فرمایا کنے کرانی ہے حضور آپ بابا جی دعا کران آئے فرمایا کبھی دعا کران آئے حضور اللہ کا دیتا سارا کچھ ہے کاروبار بھی بڑا ہے مال بھی بڑا ہے گھر بھی بڑے میں پراپرٹی بھی بڑی ہے لیکن حضور کوئی وارث کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں جنہوں امام احمد بن حنبل نے جملے بھی سمجھ آ جائے وہ بولنا باقی رہ دینا امام احمد بن حنبل نے نہیں فرمایا یار اپنی عمر ویخ اپنا مطالبہ ویخ اپنے حالات ویخ اپنے معاملات ویخ اپنی گل ویخ آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ آپ نے بٹھایا وضو فرمایا وہ کھول آ کے بہ گئے فرمایا بیلیا بول کی چاہیے حضور مینوں اولاد چاہیے ایس جملے نوں ذرا غور کے نال سن حضور اولاد چاہیے فرمایا چاہیے کیا پتر چاہیے کہ دھی چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت والجماعت آپ نے جنابی والی فرمایا جملہ سن کے تسی بولیا کہ پھر میں تمہیں جواب بھی دیا گا آپ نے جنابی والی فرمایا فرمایا مینوں اے دس دھی چاہیے کہ پتر چاہیے دھی چاہیے جنابی والی ہاتھ جوڑ کے کھلوتا تے چپ پر میں بولتا کیوں نہیں آدھا ہے اللہ دیا نیک بندیا اے دعوت دعوت فرمایا میری زندگی گزر گئی ہے یا قرآن پڑھائے یا مدینے والے دا فرمان پڑھائے فرمایا میری حیاتی گزر گئی ہے اج تائیں اونے کول کچھ نہیں منگیا میرا یقین ہے میں ساری زندگی قرآن دی نوکری دیتا رہا کہ میں اج دے حبیب دا مسیح دیکھ میں دے کوئی میرا ایمان خالی کبھی بھی نہیں ہوئے حضرات ذرا توجہ فرماؤ ایک بار ذوق میں ذرا کہہ دو سبحان اللہ آپ نے فرمایا بیلیا میں کہا اپنی مرضی دے نال پیا منگنا اپنے پیو دادے دا وسیلہ دے کے پیا منگنا قرآن بھی ہو گئے محبوب بھی ہو گئے خزانے بھی ہو گئے آپ نے کر کے ہاتھ اٹھائے چہرے پہ ہاتھ
रबाना कलम रबाना इते हाथ वली दे कलम रबाना हाथ वली दे इते लिखे जो मन भावे ओ बलियां नू ए रब ताकत बख्शी इते लिखे लेख मिटावे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात बेटी नू झोली विच लिटाया तो दुआ कीती या अल्लाह मैं कसम खाना ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੋਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਨੇਮਤ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਾਂਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏਡਾ ਦਾਵਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸ਼ਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਜ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ कोई शह न रह गई सिर ते हथ रखिया ते यार चंगे हों ते मरन नहीं देंदे उन्हें आके ना मोटे तो उन्हें क्या मसला उन्हें क्या वादा कीता सी रब नाल कसम खादी सी कि इहनूं जदों टोरन दा टाइम आवेगा हर शह देख के टोरांगा कुछ रह ही नहीं गया उन्हें क्या उठ उन्हें क्या उठ उन्हें क्या की करा उन्हें क्या आज फिर ओदे बूहे पे चली इस वास्ते यार चुन के यारी लाया करो यारी ओदे नाल लाया करो जिन्नू बुजुर्गां दा हया हो एवें जिदे मर्जी हाथे हथ ना दे दिया करो जाके कि अस्सलाम वालेकुम भाजी आओ कुछ खा पी लवीए नहीं जेड़े मेरे जनाबी वाली इमाम मोहम्मद बिन हंबल के दरवाजे पे दोबारा आया है आपने फरमाया आओ बड़ा बेलज्जा निकले रब नवाज गई फिर पिछा बरतिया भी नहीं हो हजूर अच आ गया जी फरमाया अज किधर आए हजूर मैं कसम खादी सी कि धी नूं टोरन दा टाइम आवेगा ते हर शहर दे के टोरांगा फरमाया कसम तू खादी है बुआ मेरा मान ले अर्ज की हजूर रह कुछ नहीं गया तो फरमाया इत्थे की लेना है उस आखे जी इधरों घटदा कुछ नहीं इन्हां दरवाजियां तो घटदा कुछ नहीं मैं आया किधर है हजूर मैं आया जी मेरी कसम दा की बनेगा आपने उहदे मोढे ते हाथ रख के फरमाया जा रिश्ता लभ जिदन बरात आवे डोली धी नूं बिठा के ते लैन मैनू आ जा और मैं फिर मैनू आके दसा जेड़े मेरे जनाबे वाली वापिस आ गया आके अपनी बेटी का रिश्ता लभ्या जनाबे वाली दी बरात दा टाइम आया जेड़े मेरे बरात जनाबे वाली टुरन लगी तियां डई ओए दुख में
کھٹایا آتے مت پانا تیرے توڑن دا ٹائم آ گیا فرمایا میں بھی تیار ہوں فرمایا تیرے نال جان واسطے تیار ہوں حضرت امام محمد بن حنبل نے جناب علی کپڑا پکڑیا ہے وہ دے اندر کوئی چیز ہے آپ چلتے جا رہے تو بندہ ہولی ہولی پوچھ گئے آندا حضور میری قسم فرمایا ساری پوری ہو جائے گی آندا حضور کی میں ہوئے گی فرمایا میں چاہنا جو اپنا جنگل تیر ڈولی میں بٹھایا آپ نے جا کے ڈولی کا پردہ ہی اٹھایا امام محمد بن حنبل نے فرمایا بیٹی سن لے قسم تیرے باپ چکی ہے پوری میں کرن آیا حضور کی میں پوری ہوئے گی آپ نے وہی بیٹی کی جھولی میں قرآن رکھیا جب آپ نے قرآن رکھیا فرمایا لے ایک قرآن ہے وہ بندہ کہنے لگا حضور میں قسم اٹھائی سی بیٹی نو جدو توڑن دا ٹائم آئے گا میں ہر نعمت دیکھ کے توڑوں گا اور میں چپ کر جائے تو کنیا کو نعمتیں دے رہی آسانی اور میں تو ہر شے تیرے کول بھی ہوتی تاکہ کچھ نہ کچھ رہ جانا اور میں قرآن دے کے جا رہا ہوں جنہیں میں کائنات دیا نعمتوں نے حضور دے نال کی ہوئے گا اور میں تیری دین تعلق قرآن دے نال جڑ گیا ہے کسے بھی بیٹی دا ذکر کتنے ہوئے گا کسے بھی بیٹی دا ذکر کتنے ہوئے گا تیری دین جب بھی ذکر ہوئے گا نمبرہ پہ ہی ہوئے گا شرط دے دے تو قرآن نال جڑے تو صحیح قرآن پاک میں سویرے 20 منٹ ہے تو بڑا کوئی جگرہ رکھے تو شامی بھی 20 منٹ دے دیتا بڑا کوئی جگرہ کسے دا ہوئے تو شام میں پڑھن کر دیتا ہے تو جدو سویرے بچہ نادرہ پڑھن آ رہے ہوئے نا وہ دی تنبیہ ہو کمیز ہو ادھے بال مشرق میں سے ادھے مغرب میں جان دے ہوں جتی دا ایک پیر پایا تے ایک دا ہوں پتہ ہی نہیں کیونکہ وہ آئے ہی ہے ساتھ رکھے چھے تو جے کوئی بال کار منہ تون لگے تو پھر ماں پیو ایک ادھر رکھ دے ایک ادھر رکھ دے بھی کہتے بستے مسیحتے رکھے ہیں جب تو منہ کار تون بچہ مدرسے میں سارے نہیں لیکن 199% بچہ مدرسے کو داخل کرانے کے نال فخر نہ کیا کرتے ہیں رشتہ دار سارے تنگ دے دیکھو سکولے منٹ نہیں جو پڑھے جدوں لبا ہے سانو گراؤنڈوں لبا ہے تے اینو کارخانے والے بڑا ماریا تے اخیر انہاں کیا ہے کہانی دے کام سکھانا تو میں کیا ان کتے لے چلے انہاں سکھائی طیب صاحب کو لے چلے کارخانے دار تکا دیتا ملے دارہ تکا دیتا رشتے دارہ تکا دیتا ایک علماء سن جنہ سینے نہ لا کے اپنے قدمہ میں بٹھا لے نہیں میں نے پتا سی تسی نہیں بولو گے کیونکہ شان تعریف مولوی بھی ہو جائے تو دے واسطے بولن واسطے پتا چاہیے سبحان اللہ کہنے واسطے مولوی واسطے سبحان اللہ کہنے واسطے بندے بڑا جگرہ چاہیے ہوتا ہے ایڈا سوکھا نہیں نکلتا سبحان اللہ پھر آؤ اس مولوی نو آ کے سلام کرو ایسے استاد اور علماء دے قدم تو پیو کہ جنہ تہاڈیاں اولاداں نو معاشرے نے ٹھکرا دیتا علماء نے اپنے قدماں وچ بٹھا کے پہلو نو انسان بنایا پھر حافظ قرآن بنایا پھر مدینے والے کا قرآن بنایا پھر وہ بچہ جنہوں
تھی 70-80 MA کرائے سانے ویکھیا میں روز مدرسے چی ہونا نا وہ تے پھر آ جانے سلام نہیں لینی ہوندی میں کہ آؤ جی کدھر آئے پینٹ ایڈی ٹیگ پائی ہوندی ہے کہ بیٹھا ہی نہیں جاتا میں کہ جناب کدھر آئے ہو میرے ڈیڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے میں کہ پہلو تو میں لعنت بھیجا اس تعلیم تے جنہیں ابے دے نام دی بھی نہیں پہچان نہیں دیتی ڈیڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے میں کیا ویخ جنہ دے پیوما نے رسول اللہ نال وفا کیتی یا ویخ اج دنیا انہاں دے جان تو پاک میں جملہ کہنے لگا مولوی میں کہہ کے کہوں گا اگر عظم ہو جائے تو ڈٹ کے جواب دینا خدا دی قسم جنہ نے قرآن اور مدینے والے دی ذات کے نال پیار کیتا جب تک کہ لوگ زندہ رہندے نے انہاں دے چہرے راج کر دے جب مر جان انہاں دیاں قبراں راج کر دیا نے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت شان اولیاء جناب کدھر آئے ہو ڈیڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے میں کہ اللہ کا حکم سارے ٹوٹ دینا میرے واسطے کی حکم ہے انہوں نے کیا دی گزارش ہے کہ قرآن پڑھے چاہیے ہے میں جیب تو تھا پالے کہ سید دے تو آئیں گے قرآن پڑھے چاہیے میں کہ انہوں نے گل کے 10 جس پیو لکھا روپیہ تیرے تے لا کے تینوں پڑھایا دکھایا آج جو دی قبر تے کھلو کے سورت فاتحہ بھی نہیں اوپر نہیں آئی تو میں کیا آیا ہوں کتا ہے بچے چاہیے میں کہ اے بچے جنہوں نے تسی معاشرے دا آخری حصہ سمجھتے ہو آج انہوں نے لین آئے ہو جنہوں نے بارے کہتے یہ ٹوٹی پوٹی چٹائیوں پر بیٹھے ہیں میں کیا دیکھ آج انہوں نے مقام ٹوٹیاں چٹائیوں پر بیٹھے پھٹے پرانے کپڑے پا کے سکے اور رکھے ٹکڑے کھا کے ایک قرآن اٹھا کے جب تیرے ابے دی قبر سے جا کے کھلون گے نا پھر خدا تیرے باپ دی کردار بن نہیں دیکھے گا محمد سے وفادارہ بن دیکھے گا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت ایک پھٹے کپڑے پانے والے کا پتہ مقام کی ہے ایمانداری نے دسیا جب پتر ہمیں وزیر اعظم دا یہ صدر دا بھی ہوئے اس کی طرح پڑھن جانا ہوئے باہر دے ملک جہازوں دے پورے تے ہونے کون ایئرپورٹ تے جانے بولنے یار جواب دینا مہربانی کر ایئرپورٹ تے جائے گا کہ جہازوں دے پورے تے آئے گا ایئرپورٹ تے جائے گا جتنا مرضی امیر زیادہ ہوئے جائے گا ایئرپورٹ تے پڑھا قرآن پڑھنے والا پاوے پھیری آنے والا پتر ہو گیا وہ بولنے کہ جنہاں کو قرآن دا پیار باقی رہ گیا ہوئے باقی رہ دینا یار میں کیا قرآن پڑھنا لا پاوے پھیری آنے والا پتر کیوں نہ ہوئے وہ جی اندر تیاری کرتا ہوتا ہے کہ میں مدرسے جانا ہے تو فرشتے وہ دے دروازے تھے پہلے نوری پر بچھا کے کھلوتے ہوتے ہیں اور اگلا جملہ اس تدریس کی شیٹ تے بیٹھن والے واسطے میں جڑا قرآن پڑھن پہ جاندا ہے وہ دے واسطے تے فرشتے پر بچھائے نے تے جڑے پڑھان بیٹھے ہیں ہماری استادہ واسطے بھی ڈٹ کے کہہ دے کرو سبحان اللہ ہاں جناب والی شدہ مدہ تیزیرہ کیونکہ میرے کریم آقا نے فرمایا جس چمڑے میں قرآن ہوئے گا
ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੀ ਜਿਸ ਚਮੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਦੋ ਨਫਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਛੜਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਨ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਕੁਰਾਨ ਸੀਨੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਯਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ रसूल सन और मेरा ध्यान घड़ी आ गई क्योंकि एमरजेंसी तकरीर शुरू हुई और मैं बिल्कुल ध्यान रखा क्योंकि दो रोजा सी ते दो नशिस्तां सी। हाँ तो सुबह के मामला चले ने और एक कोई नहीं जरूरी ना मैं कभी मैं खरीद के बैठा कि मेरे को आ गया बस हूँ नहीं, क्योंकि मैं उलमा दी अपने बुजुर्गों की बैठक तो उन्होंने मसरूफियत तो मशाइख की भी अगा और मैं अपनी बात को समेटना पर नाराज ना हो गया जे उलमा को माफी तो बात कहना दूर घंटे तो घट की थी ना तो कारी साहब किबला इन्ना इतने खिला लेना इन्हें आखना कई तो खैर हूँ भी कह देना उन्हें आखना हाँ जी सदे आ जाए कारी साहब की करके गया जे कि जे बात हो जाए तकरीर घंटे तो फिर अलहमदुलिल्लाह डायरेक्ट ही हो जाते हैं, नाले सलाम कर लेंगे नाले आखेंगे माशाअल्लाह वेले ही होंगे हो कोई काम नहीं किधरे आना जाना नहीं है तो फिर किधरे आना जाना भी होता है। तो मैं बात अर्ज कर रहा जेड़े पहले जनाबे वाली सहाबी रसूल ने माड़े सन कपड़े की चौपड़ी लाई सी, तूफान आ गया है जिन्होंने कुरान नाल प्यार सी। तूफान आया ना तो सहाबी पता की करते हैं, सहाबिया बच्चियां पे संभालदियां, सहाबी कुरान के वर्गियां क्या संभालता है। जनाबे वाली सहाबी ने जेड़े पहले कुरान उठाया कोई चौथा रखा तो सुभान अल्लाह। जेड़े पहले जनाबे वाली सहाबी ने कुरान उठाया उठा के सहाबी जनाबे वाली अपने हमसाया के दरवाजे पे आए ते हमसाए कौन ने? मुसलमान नहीं, हमसाए गैर मुस्लिम ने। सहाबी ने तूफान की शिद्दत के अंदर जनाबे वाली जाके ओदा दरवाजा खटखटाया, औरत बाहर आई। सहाबी कहने लगे बीबी ए कुरान संभाल ले, उन्हें तूफान मठाया मैं ले जावांगा। सहाबी वापस दौड़े, औरत नूं पुछना याद ना रहा इनू रखना किवे रखना किथे
میں جملہ دوبارہ پھر کہنا اپنا لوگ پورا کرنا اگے میں گل کی تھی کہ ہوں پھر سنیا کہ میں ایک ہی جملہ کہاں گا انہیں کیا بی بی آ جا تو ایک کروا جا میں کھلا جانا ادھی رات میں قرآن سر سے چک کے کھلونا ادھی رات تو قرآن سر سے جڑے جنابی والی ادھر قرآن دا حیا پہ کندر اس جملے سے وہی بندہ خاموش رہے گا جنہوں سنائی نہ دے جڑے جڑے قرآن دا حیا پہ کندر آواز آئی وقت آگے چیرے والے سونے آئی اٹھو اونا دے دروازے پہ جا کے کرم فرما کے آئے او جڑے قرآن دا حیا پہ کندر جناب والی پچھلی رات دا ٹائم ایل قرآن چکے وہ کدھر گیا کلمہ پڑھنا ہے شاہدو ایل قرآن اجے کلمہ پڑھیا نہیں جنہ دے حصے ایمان رہنا ہوئے نا انہاں دے اندر حیا بھی آ جاتا ہے جڑے ویلے جنابی والی قرآن اٹھایا ہے ادھر تکنا ذرا جنابی والی ہوا پہ چل دیے حولے میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار اٹھے میرے کریم آقا چل رہے جنہیں میرے حضور چل رہے میں ایک ماہ مدن گورا سا بدنی جی نظرے کل کی خبریں میرے کریم آقا دا چلنا کیسے ایک ماہ مدن گورا سا بدنی جی نظرے کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدنی جی نظرے کل کی خبریں پھر دکھلا کے وہ ختم سنا کے وہ سخن میرا لوٹ لیا سب تر منتھر جڑے بلے جنابی والی میرے کریم آقا دروازے پہ آئے اصل 12 بجن والے نے اتنا بڑا جملہ تسی ادم کر گیا ہوگا میں دوبارہ کہنا سمجھ جائے جنہوں سمجھ آئے ڈٹ کے جواب دے آئے میرے کریم آقا جڑے میرے دروازے پہ آئے اور چلے نہ کہاں پہ آیا نہ بولو قبلہ کاری صاحب اس میں چون والے تیاری دے نال کرو نہ جانے کدا پڑھنا کدا سننا کام آ جائے اور رات اکھ لگے کہ مدینے والا کرم فرمان نہ میرے آقا دے آنے جو رکاوٹ ہے نہ حضور دے تشریف لے جانے جو رکاوٹ ہے میرے کملی والے محل نہیں بیٹھتے حالانکہ ہو رہا ہونا میرا سجا پاسا ہونا ہی ہو گیا ادھر تکے ہے نا میں اس چیز تو ڈرتا بس گل پہ چھیتی مکانا تسی توجہ فرمائیں ذرا کہ جڑے ویلے نا شاہ جی حضور کہ میرے کریم آقا علیہ السلام ادھر تکیا جی میرے والے حضور نے ہیں دروازے تک دستک ہوئی اندر قرآن تھے ایک بار یہ پڑھتی ایسے ایک بار یہ قرآن پڑھتے تھے ان جے کہ گل کریں میرے اپنی محبت کا جملہ کتاب کا نہیں ایک باری بھی انہوں قرآن چوک کے نظر نہیں چکی سوکھا کر دیا صرف قرآن کا سایہ سمجھ کے انہوں نظر نہیں چکی نظرہ انہیں چکنیاں نے جنہ دینا اندر قرآن ہے نہ صرف دکھایا نظر انہوں دی پھرتی نہیں کدی ادھر تے کدی ادھر ہاں جی کدے بازاراں میں تے کدے چوکاں میں جنہاں نوں قرآن دا حیا ہے نا وہ دروازے تے دستک ہوئی بیوی نے ویکھیا بندے آ بندے ویکھیا بیوی آ انہاں ٹائم ویکھیا تارے کتنے ایسے ویلے وہ بھی غریباں دے گھر ایسے لے
کر جناب والی آندی ہے کون آ گیا آواز آئی ماڑے آگا پرانا شاد نبی پڑھو یار ماڑے آگا پرانا شاد اور جنہیں بھی یقین ہے کملی والا میرے تکر سلمان سجدے کٹ کے کہہ دینا شاد نبی ماڑے آگا پرانا شاد نبی بھائی ماڑے آگا پرانا شاد نبی تاجوالے کھڑے دیکھتے رہ گئے وہ ماڑے آدھا ہمارے یار ماڑے آدھا پرانا شاد نبی سادہ نبی ماڑے آدھا پرانا شاد نبی نہ میر وگایا نہ نیر وگایا بن دیے نہ دکھڑے سنایا بن دیے اللہ دیا سوانیا محبوبہ کل تیرے بنایا بن دیے پھر ماڑے آنا پرانا شاد نبی تاج والے کھڑے جڑے ویلے جنابی والی بی بی آتی ہے کون ہے جتنا حضور نال پیار ہے اتنے ذوق نال ایک باری سارے اندر باہر بہن والے کہہ دو سبحان اللہ میں انہوں نے دسیا جڑے باہر نے انہوں نے دسیا اندر والے جاگ دینے ایک جب میرے وقت تک کیا کہ ذرا میں اپنی بات کو انتقام کی طرف لے کے جانا توجہ بی بی نے بندے نے بی بی نے انہوں نے کہا کون انہیں کہا میں بندہ کہنے لگا میرے سر پہ تو قرآن ہے میں نہیں ہوں ہلنا میں نہیں ہلنا انہیں کہا پھر انہیں کہا جا ہندرا وہ چند قدم ٹری نہ تو اس لیا سا جڑے میں نے سا لیا سا وچ گئی ہوا وچ گئی خوشبو وہ بجائے آگا جان دینا پشا پڑتی وہ ساکیا کی ہو گئی وہ ساکیا میں دسن آئی ہے کوئی ذات وکری تمہیں پہ آؤ یہ وہ سمجھنا قرآن دا حیاء کیتا انہیں جنابی والی آکھیا میں دسن آئی ایک کون آیا جدے آیا بہارا مستنا پیا میرے بلے جنابی والی داری گئی توجہ کے نال میرے بلے انہیں جا کے دروازہ کھولیا عورت نے دروازہ کھولیا
نہیں پڑھیا. یہ جملہ انہوں واسطے میں پھر بعد آنا کلمہ پاویں پڑھیا نہیں پڑھیا پر میرے آقا دے حسن دا قصیدہ ضرور پڑھیا. بس ناراض نہ ہوئے جے حسن مصطفیٰ دی گل ہوئے تو کوجا بندہ نہیں دال دیتا ہوگا. گل حسن دی ہوئے تو کوجا بندہ دال کیویں دوے. کوئی کہہ سکتا سیالوی شکلہ خدا بنائیاں نے. میں کہ تینوں بھلیکھا ہے شکلوں نال بندہ سونا تے کوجا نہیں ہوتا. کرتوتاں نال ہوندا ہے. ابو لہب دا رنگ اگ دے انگارے جیسا سی پر ہے کوجا سی. بلال حبشی دا رنگ کالے پر ہے سونے. سمجھ نہیں آئی. آقا دا ذکر سن کے جنہیں منہ دا چراغ بجھ جائے وہ کوجا ہے اور جنہیں چراغ روشن ہو جائے سونا ہے. ایمان جانو اور جنہا چہرہ روشن تے کھڑیا نظر آئے مدینے والے نہ وفادار جانو. اللہ کیا سونے آؤ نا جی. تو انہوں کو شبہ ہے رات آنکھ لگے تھی آواز ساڑھے کرا کے نہیں آ سکتی. آؤ نا جی. میرے کریم آقا نے فرمایا کی پہ کرتے سو نہیں پوچھیا کہ تسی کون ہو کیوں آئے ہو. پچھلی رات ساڑھے بوا کھول کے اندر آئے بیندہ جا رہے. حضور فرمایا کی پہ کرتے ہو. اندر سونیا آنا جی ایچے سی نا ایچے رکھے سونیا آنا جی گوانڈی ہے ساڑھا جی وہ دے گیا کتاب اپنی سانو جی پوچھنا نہیں یاد رہا. تے رات گزر گئی جی دوویں میاں بیوی میاں رل کے جی اسی قرآن دا حیا پہ کرنے سا. تو پھر آندا ہے اسی نے جی قرآن دا حیا پہ کرنے سا. انہیں اینا کیا اللہ دی عزت دی قسم ایماندار دی معراج نہ ہوئے پیر سیال لجپال غریب نواز دے نوکر دے جملے نہ تو جملہ واپس کر دیا گئے. انہیں کیا جی اسی قرآن دا حیا پہ کرنے سا. اینا ہی کیا این کر کے میرے کملی والے بہمہ کھول دی تھی. سمایا اور حضور تلے بندے میں بکا نیڑے آ بی بی نے ملا ایک آج ایک میں منگو کی مانگ دے آج سے تواڈی مرضی ہے مرضی کا جواب کیا دے. جن نے ایک بار قرآن دا حیا کیتا ایک بار وہ کملی والے نے ایمان دی دولت بخشی جن نے ایک سال قرآن دا حیا کیتا. جنابی والی میرے کریم آقا نے فرمایا منگو کی مانگتے ہو. اجے بھی ایک دو چار میرے بیلی چوپڑے میں ہونا جملہ کہنے لگا. میرے آقا فرمایا منگو کی مانگتے ہو. وہ ہاتھ جوڑ کے آندے نے سونے جدے پورے توں باڑا ہوئے سونے انہیں اور کی مانگنا ہے. میرے آقا نے فرمایا پھر کملی والے غلامہ دے رجسٹر وچ ساڑھا نام درج نہیں ہو سکتا. اور میں جے ہونا نہ ہوگا تو میں ہوندہ ہی کیوں. جناب والی میرے کریم آقا نے فرمایا میرے آقا دی زبان پاک دے وچ سرکار دے لب ہلے. آقا نے فرمایا پڑھو لا عموماً انہیں پڑھیا سویرے 8 بجے جاتا کدی تے تسی راتی 12 بجے پڑھن دی سعادت حاصل کرن دے ہو. ہاں جی تے پھر ذوق دے نال پڑھ لیا جی پڑھیا جی میرا محبت دے نال لا الہ اس کلمے
بارے جنی مبالغہ رائی بھی کرو اللہ انہاں سواب چوکھا دیتا اللہ سلامت رکھے اینا نوکران نہیں نوازنا سادات نے تو پھر نوازنا کنے آپ کی مہربانی ہے تمہیں بات کر رہے ہیں میرا آقا فرمایا پڑھو کلمہ کلمہ پڑھایا کیوں کہ حیا قرآن دا کیتا ہے میں پڑھ رہا کہ 10 طالب علم ایک مدرسے چ پڑھن گے تو جڑا کول خرچہ سی استادم کو بھی موک گیا تو طالب علم کو بھی وہ باہر نکلے نا تو اگو ایک عیسائی میرے پہ انہیں کیا طالب علم کدھر پہ جاتے انہیں کیا سی پڑھن آئے سا خرچہ موک گیا فاقے آ گئے کوئی شہر نہیں کو واپس پہ جانے انہیں کیوں رہو کنے ہو میں کہا 10 عیسائی نے سندے پر سنیو مدرسے واسطے طالب علم واسطے عیسائی نے تین نے کیا اللہ 1 روپیہ 2 3 4 روپیہ دیتا انہیں کیا لگے جاؤ دھیان نہ پڑھو علم پڑھنا نہ چھڑے آجے پیشاں پڑھتے جاؤ پھر ایک دن موقع گیا تو پھر پہ جان پھر ہوئی میرے پہ اس پہ پھر پیسے بڑھنے پہلے وقت سن حاج کا موقع آ گیا پیدل لوگ مارچ کرتے سن وہ طالب علم استادہ کے نال حاج تے گئے حاج تے گئے تو انہیں جا کے پتہ کی دیکھیں کہ کعبۃ اللہ اور او عیسائی جڑا پیسے بنتا رہا بیت اللہ دا طواف پہ بیت اللہ شریف دا طواف پہ کرتا ہے طالب علم ہوندے نے تو پڑھ لے تو بھائی جی تسی کدھر پہنچ گئے تسی کدھر انہیں کیا اساں تے کلمہ پڑھے ہے تو آخیا میرے تے کوئی پابندی تو سونے نہیں سی لائی اس آخیا ایتھے کون آ سکتا ہے انہیں کیا جی وہی جس کلمہ پڑھے ہے تو انہیں کیا تانوں کی لگدا میں مکایا پڑھے آ گیا انہیں کیا گل بھی تو دس یہ تیرے تے کرم ہویا کی میں انہیں کیا سنو انہیں کیا جڑے ویلے انہیں آخیا جڑے ویلے میں تانوں دوسری بار پیسے دے کے دنیا میں اچھا کہہ دیا ذرا سارے سبحان انہیں آخیا جڑے ویلے میں دوسری بار تانوں برادری والی پیسے دے کے میں دنیا تمہیں جا کے گھر لے پیا سفنے ایمانداری نال دسوس پڑھان والے نال کتنا پیار کیتا آؤ پھر قبلہ قاری صاحب نے ساری زندگی جڑا پیو اپنی بزنس اپنی مشن کامیاب ہو جائے نا اولاد نوں آندا ہے تینوں نہ چھڈیا جے جنہ دین میں آ کے کنڈ دے چھڑی ہوگی نا سمجھ جائے جو ناکام ہو گیا کہ آج قبلہ قاری صاحب کی اولاد
قرآن کی خدمت کر رہی اگوں انہاں اپنیاں اولاداں قرآن کی خدمت کی نوکری لئی تیار کرنے واسطے رکھیاں پتہ لگ گیا انہاں دے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دسیا کہ پترو ساری زندگی میں قرآن کی نوکری دیتی ہے مینوں گھاٹا نہیں دے آیا مینوں اس مشن میں گھاٹا نہیں دے آیا تو اس اولاد نو سلام جنہوں باپ دا مشن سمجھ آ گیا تے جے گھاٹا جان والے نو نہیں نہ آیا تے گھاٹا اتنے رہن والے نو بھی نہیں آیا واؤ اپنے بچیاں نو دین دی طرف لے کے آؤ ہاتھ جوڑ کے کہنا سکولاں دے وچ جا کے چیک کر دیو کہ ٹیچر کول بچے کنے پڑھدے نے جڑے ٹیچر کول 50 بچے بیٹھے ہون تسی اپنا بچہ نہیں بٹھاندے اس کلاس وچ تسی کہندے نے پڑھانا کی ہے 50 بچیاں نو ہاتھ جوڑ کے کہنا کدی علماء نوں یہ پوچھ لیا کرو کہ 20 منٹ تساں فجر دی نماز تو بعد پڑھانا ہے پورے پنڈ دا بال تواڈے حوالے کیتا ہے سانوں بھی تو دسو کیویں پڑھاندے کدی انہاں نوں بھی پوچھے جے آ کے کہ کیویں گزارا ہوندا جے لیکن علماء دے پیراں نال لگی خاک دے ذرے نوں بھی اس طالب علم دا کروڑاں سلام جنہاں کدی جا کے بوئے تے نہیں آکھیا چودھری جی باہر آؤ میرا گزارا نہیں پیا ہوندا جنہاں کدی جا کے آکھیا چودھری جی گزارا نہیں پیا ہوندا ہر بندہ سویرے اٹھ کے رزق دے پیچھے دوڑدا ہے عالم دین مسلط بیٹھا ہوندا رزق ٹر کے اودے قدماں دے وچ یا کہ اج ارادہ کر کے اٹھنا کہ جدوں کوئی ٹر جائے اسی ادوں بھی مولوی دا بوہا نہیں کھڑکاواں گے ادوں بھی اسی یہ قرآن پڑھن والے بچے نہیں لے آواں گے کیونکہ یقین نہیں نا جے یقین ہوندا تے ساڈے مدارس وچ 20 25 50 100 بچہ ہوندا تے پرائیویٹ انگلش سکولاں دے وچ ہزاراں دے بچے ہوندے تانوں انگریز تے یقین ہے قرآن تے نہیں جس دن میرا جملہ کڑوا ہے معذرت دے نال لیکن اگر تسی اس جملے نو شفا دی گولی سمجھ کے نکل گئے تو پھر کم آ جائے گا تواڈے اگر تانوں یقین ہوندا کہ قرآن تانوں یقین ہے صرف کلاں دے دیہاڑے قرآن کچھ کرے گا تانوں یقین ہے 10ویں والے دن قرآن کچھ کرے گا لیکن اللہ دی قسم کہ کہنا تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن قرآن دا فیض ختم نہیں ہو سکتا اپنے ایک بچے نوں تے نہ مدرسے دے اندر داخل کراؤ اللہ دی عزت دی قسم میں بڑے بڑے ڈاکٹراں دے سامنے بڑے بڑے پی ایچ ڈی دے سامنے ماں پیو نوں کمبدے ویکھیا میں کہیا کیوں کہ کمبدے ہو جمعیا جے پڑھایا جے پرورش کیتی جے اندے نے ڈر لگدا ہے پیسے والا پتر ہے نا تے میں اللہ دی قسم بڑے بڑے شیخ القرآن اور شیخ الحدیث بڑے بڑے پیراں تے مولویاں نوں پیو دے سامنے ہاتھ کمبدے کھلوتے ویکھیا وہ میں کہیا تیرا اتنا مقام ہے ابا جی تے ٹوٹی منجی تے بیٹھے تو منبر تے بیٹھا ہے وہ ساکھیا میں جاننا کہ مدینے والے نے دی شان کیڑی مقرر کی تھی دین دی یہ سمجھ کے اولاد بھی ماں پیو کو ڈرتی ہے تو آؤ دوستو میں یہ عرض کراں گا اپنی اولاداں حافظ قرآن بناؤ نہ بنا سکتے حافظ قرآن بنانے دا ٹائم نہیں صحیح ناظرہ قرآن تے پڑھا لو الحمدللہ نہ میں پڑھن قل هو اللہ واحد نام اے نہ میں پڑھن پتہ تو دے کہ قرآن حلال طریقے نال پہ پڑھتے ہیں حرام پہ پڑھتے ہیں یہ تو پتا ہوگا علماء دے قدمہ چاہ کے بیٹھو نہیں تو آڑے کو 10 گھنٹے پہن کا ٹائم وہ 10 منٹ کرو نیت کر کے ٹرو کہ میں اپنے علاقے دے امام مسجد صاحب دے قدمہ جا کے بیٹھ کے رسول اللہ دا دین سکھنا ہے آؤ انشاءاللہ نہ اس دنیا وچ کنڈ لگے گی نہ اگلے جہان وچ کنڈ لگے گی وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر پر قرآن دا فیض ادو ملے گا جب پہلے قرآن والے دا پیار اور ادب اور حیا سینے میں ہوئے گا میں دعا گو ہاں قبلہ کاری صاحب اور انہیں برادران اسی طرح مل کے دین دی خدمت فرماندے رہے دور و نزدیک کو جڑے چل کر تشریف لے آئے بالخصوص علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت سادات پاک میرے بزرگ نوجوان بھائی بچے جس طرح خدا دے گھروں آباد کیتا اللہ سب دے گھروں آباد فرمائے دلاں نوں عشق مصطفیٰ دے نال اللہ شاد فرمائے برادر مکرم نے ساؤنڈ بڑی محبت دے نال اپریٹ کیتا اللہ کریم دے دگنی رات پوری ترقی تشریف انشاءاللہ نظیر 1 نومبر
پنڈی کانوا کے اندر عظیم الشان جلسہ میلاد مصطفیٰ جس کے اندر خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید وسیم الحسن شاہ صاحب حافظ آبادی بعد نماز مغرب انہوں نے خطاب کو بھیجا تو احباب شرکت کریں 1 نومبر بروز اتوار 7 نومبر بروز ہفتہ موزن نگر کے عظیم الشان جلسہ میلاد مصطفیٰ مسجد سنگ بنیاد نگر کے اندر عظیم عالم الدین خطیب اعظم دبئی اس ٹائم دبئی کے خطابت فرما رہے ہیں حضرت امام مولانا محمد عباس رضوی صاحب کو خطاب فرمان گے انہوں نے 1 نومبر نو اس بعد قبلہ پیر سید صدام شاہ صاحب انہوں نے پنڈ وسیع خدارت اندر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ عالم نبی حضرت علامہ مولانا محمد عامر رفیق صاحب صاحب انشاءاللہ کی نال ہوں گے تو احباب تشریف رضان اور 22 اکتوبر روز جمعرات موزن جانیت اندر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری صاحب فاضل بیرا شریف اور باب نومبر کا دوسرا اتوار اصل نام جڑا ہے نومبر کا دوسرا اتوار شان جانے کائنات 8 نومبر بنے گی آستان علی ڈونگے شریف کے اندر دربار عالیہ پیر بخاری رحمۃ اللہ علیہ عظیم الشان بہت بڑا اور میرا خیال ہے اتنا پاکستان کے اتنے شمار جدا اور رئیس بہت ہے اور عالم اسلام کی عظیم شخصیات علماء کرام تشریف لے آؤں گے میرا پیر صاحب صدارت فرمان گے گزارش احباب تشریف رضا کی صحبت درن مصطفیٰ سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہوتی سوہانی گڑی چمکاتے جی سوہانی گڑی چمکاتے باقا چاند اس کی لفلو زی ساتھ پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام اور دن قیامت کا ہوگا زیارت کا دن دن قیامت کا ہوگا زیارت کا دن ایسے یوم قیامت بیلا یہی ہے سورہ نور جن کی گواہ یہی ہے سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا
صاحب کامیاب دو نشستوں کو مشتمل اس سے مبارک دی کامیابی دی اس سے مبارک دی کامیابی دی مبارکباد پیش کرنا کہ احباب کیونکہ میں نعرہ ماریا سان علامہ صاحب کی گفتگو کے دوران پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ تسا نعرہ کیوں ماریا پیر ہو کے سید ہو کے تسا نعرہ کیوں ماریا اس واسطے نعرہ ماریا کہ قاری غلام محمد رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت دے نوکر سن تے والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرمان ہوتے سن اسی اعلیٰ حضرت دے نوکروں دے بھی نوکر آپ فرماتے سن کہ میں نہ سید ہوں تے ماں نے تے نہ پیر ہوں تے ماں نے مینوں ماں نے تے سنی ہوں تے ماں نے سید بعد وچاں سنی پہلے ہاں پیر بعد وچاں سنی پہلے ٹھیک ہے جی اعلیٰ حضرت نوکر اسی اعلیٰ حضرت دے نوکر ٹھیک ہے جی انہاں نوں بہت بہت مبارکباد ہے قاری غلام محمد رحمت اللہ علیہ آپ نے اسے مبارک دی جملہ انہاں دی جتنے بھی ٹیم ہے اور جتنی بھی غلامیہ جتنے بھی معاونین ہیں آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ کریم تلاوت کلام مجید و ناشر و تیرے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیتا گیا عظمت قرآن بیان کی گئی سلام پڑھیا گیا احباب محبت میں سورہ فاتحہ شریف سورہ اخلاص شریف اور مداحت درشی پڑھیا عزت ثواب تیری پاک بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما عزت ثواب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما آپ نے توسل کے نال جملہ نبی کرام علیہ السلام آپ کے والدہ کریمین آل مصطفیٰ صحاب مصطفیٰ جملہ شہداء دین دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما یا اللہ کریم اس کا ثواب راکب دوش مصطفیٰ سید الاسقیاء حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام آپ دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما یا اللہ کریم اس کا ثواب حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما یا اللہ کریم اس کا ثواب سیدی داتا علی حجویری سیدی اعلیٰ حضرت امیر ملت حضور شاہ لسانی حضور نواز قوم حضور نائب محدث اعظم پاکستان حضور کی بلا پیر بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما یا اللہ کریم خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب زینت القرہ استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی روح پر نور کو پیش کرنے قبول و منظور فرما یا اللہ کریم جتنے بھی احباب محبت تشریف فرما نے جنت بھی عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب بزرگ اس دنیا فانی تو کوچ کر کے تمام دی روح کو پیش کرنے قبول و منظور یا اللہ کریم اس کا ثواب حضرت علامہ مولانا محمد اسلم رحمت اللہ علیہ انہوں دنوں پیش کرنے قبول و منظور فرما یا اللہ کریم پیارے مصطفیٰ کریم دل تصدق نال خیر عطا فرما یا اللہ کریم بیمار نے صحت کلی عطا فرما میرے قرضدار نے قرضہ اتار دی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم پریشان حال نے پریشان حال دے فرما بے اولاد نے اولاد نورینہ عطا فرما یا اللہ کریم کو بیٹے جیسی نعمت و محروم میں سونا سچا دین دا خادم عطا فرما یا اللہ کریم بھائی محمد شہزاد صاحب یا اللہ کریم انہوں نے اولاد نورینہ عطا فرما بندہ ہے گناہگار تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا کریمہ بخشائے بر حال ماں کہ ہم اسیر کمندے ہوا ندار غیر اس کو فریاد رس تو ہی آسی آرا خطا بخش بس یا رسول یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا الہی بحق بنی فاطمہ کہ بار قول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو محمد آل رسول یا لکریم اس ادارے کو جامعہ غوثیہ عزمیہ تجوید القرآن اور جامعہ سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہا یا لکریم اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اور جتنے بھی اس ادارے اور مسجد نال تعاون کرنے والے نے دن میں سکھ نے جتنا بھی تعاون کرنے والے نے یا لکریم سبا دے حالوں سبا دے نامان کو جاننا ہے یا لکریم پیارے مصطفیٰ کریم کے تصدق دلال انہوں نے اجر عظیم عطا فرما صاحبزادہ حافظ محمد طیب رضوی صاحب یا لکریم نسایہ اہل خانہ اہل علاقہ یاران محبت سلامت فرما صاحبزادہ محمد
شاہد رضوی صاحب، صاحبزادہ محمد طاہر رضوی صاحب، صاحبزادہ محمد ظاہر رضوی صاحب، یا لیکن جملہ احباب محبت، جملہ یاران طریقت و سلامت فرما، یا لیکن پیارے مصطفیٰ کریم کے پسند انگل خیر عطا فرما، خوار ہیں سیاکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یا لیکن جس ہستی نے اج دا اس پروقار بارونت محفل پاک کے اندر اس سے مبارک دے وچ ساڈیاں اکھاں دے وضو کروائے، محترم مقام فاضل نوجوان واضح خوش رحان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری محمد عبدالغفار سیالوی عطا اللہ وطول حیاتی، یا لکریم آقا کریم کے تصدق دنالی اور برکت عطا فرما، یا لکریم سدا بہار روے اس باغے اتے کبھی خزاں نہ آوے، وہ من فیض ہزاراں تائیں تے ہر بکھا پھل کھاوے، یا حل مشکلات یا دافی البلیات، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ہی محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی جناب میں طرز ہے میں اخبار دے وہاں کہ 20 اکتوبر بروز منگل دنے 10 بجے جامعہ مسجد جامعہ محمدیہ مدرسہ جڑا ہے محمدیہ غوثیہ بیرو کے اتھے اپنا محفل میلاد مصطفیٰ دا انعقاد جس کے اندر صاحبزادہ علامہ محمد عبدالحمید چشتی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، اور 23 اکتوبر بعد نماز عشاء آستانہ علی پنڈوری شریف پیر صاحب جڑے مطلب جاری کرتے ہیں کرام اللہ محمدی صاحبی صاحب ماشاءاللہ انہاں دے اس آستانہ دے اوتے محفل میلاد مصطفیٰ دا انعقاد ہے۔ ایک چلے گئے نا چلے گئے اچھا انہاں دے معاملے میلاد مصطفیٰ دا انعقاد ہے، کیونکہ میں اپنا بھی قلم جاری کروانا انہاں کو کہ کلیاں بیٹھ کے اچھا اوتے مفتی محمد شاہد چشتی صاحب گجرات والے آپ تشریف لے آ رہے ہیں اوتے پہنچے، اور 8 نومبر اگے کی قاری صاحب نے اعلان کیتا میں دعوت دے سکتا 8 نومبر روز اتوار آغاز کو 9 بجے انشاءاللہ تعالی